گھروں میں محبت کا ماحول تب بنتا ہے جب شوہر بیوی کے دل کی بات سمجھے بغیر کہے اور بیوی شوہر کی پریشانی کو بغیر پوچھے محسوس کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان بہت ہی اہم ہے۔ ہر گھر کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مرد کے لیے، سب کے لیے ضروری عنوان ہے۔ عنوان کون سا؟ کہ گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور جھگڑوں کو ختم کیسے کیا جائے۔ پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ گھر جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی وہاں آج خاموشی کیوں چھا گئی ہے؟ وہ رشتے جو ایک دوسرے کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے وہ اب ایک دوسرے کی شکل تک کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ بیوی جو شوہر کی راہ تکتے تکتے اپنی ساری عمر گزار دیتی تھی آج دل میں نفرت کیوں پالے بیٹھی ہے؟ اور وہ شوہر جو کبھی بیوی کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا آج دوسروں میں اپنا سکون کیوں تلاش کر رہا ہے؟ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کہاں سے آئی وہ دراڑ جس نے پورے گھر کو اندر سے توڑ ڈالا؟ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ کہانی کسی ایک گھر کی بالکل نہیں ہے۔ یہ درد ہر اس چھت کے نیچے پل رہا ہے جہاں کبھی محبت کا راج ہوا کرتا تھا۔ روز بروز بڑھتے ہوئے یہ طلاق کے فیصلے، یہ ماں باپ کی تڑپتی نظریں، یہ بچوں کی راتوں کی چیخیں، یہ سب کچھ یوں ہی تو نہیں ہو رہا۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک ایسی وجہ ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہر دل کو زخمی کر رہی ہے، ایک ایسی خاموش آگ جو روز جلتی ہے لیکن کوئی اس کا دھواں نہیں دیکھتا۔ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں وہ 5 وجوہات جو سب کچھ برباد کر دیتی ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں ان حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کے لیے جو ہر جھگڑے کی جڑ ہیں؟ تو آئیے ایک ایسی حقیقت کو جانتی ہیں جو آپ کے دل کو ہلا دے اور شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ تو پیاری بہنوں، ان 5 وجوہات میں سے جھگڑے کی جو مین وجوہات ہیں ان میں سے پہلی وجہ، شوہر اور بیوی کے درمیان عزت نہ ہو تو رشتہ بکھر جاتا ہے۔ عزت کی کمی، کسی بھی رشتے کے اندر عزت کی کمی، جیسے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان، ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت نہ کرے، اس کی رائے کو اہمیت نہ دے، اس کے جذبات کو نظر انداز کرے تو وہ عورت دکھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو عزت نہ دے، اسے حقیر سمجھے، اس پر طنز کرے، مذاق کرے، اس کی مردانگی پر شک کرے تو وہ مرد خاموش تو ہو سکتا ہے مگر اس کے دل میں نفرت بھر جاتی ہے۔ یہی وہ نفرت ہے جو آہستہ آہستہ محبت کو ختم کر دیتی ہے اور پھر گھر میں صرف جھگڑے باقی رہ جاتے ہیں۔ کچھ بچے ماں باپ کے سامنے زبان درازی بھی کرتے ہیں اور کچھ والدین اپنے بچوں پر سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈانٹتے ہیں، انہیں ذلیل کہتے ہیں اور اسے ذلیل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بچہ نکما ہے، فلاں بچے کو دیکھو کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی تربیت ہے۔ یہی چیز وہ زخم بن جاتی ہے جو گھر کے ماحول کو خراب کر دیتی ہے اور پھر محبت کی جگہ نفرت لے لیتی ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے کی اب تیسری اہم وجہ شک اور بدگمانی ہے۔ بدگمانی اور شک 2 ایسے الفاظ جو سننے میں تو معمولی لگتے ہیں لیکن ان کی جڑیں دل میں لگ جائیں تو پورے خاندان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ شک ایک ایسا اندھیرا ہے جو جب دل میں بس جائے تو پھر روشنی کے لیے کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کوئی صفائی کافی نہیں رہتی اور یہی شک گھروں کو جہنم میں بدل دیتا ہے۔ محبت، عزت، وفا، خلوص سب کچھ آہستہ آہستہ توڑنے لگتا ہے۔ شک وہ خاموش زہر ہے جو نہ آواز کرتا ہے، نہ چیخ اور نہ ہی شور، مگر دل، دماغ، رشتے اور اعتماد سب کچھ خاموشی سے مار دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔
شک رشتوں کی مٹی میں اگنے والا وہ کانٹا ہے جو نہ صرف پیروں میں چبھتا ہے بلکہ دل کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بنے تو سب سے پہلے شک کو دروازے سے باہر نکال دیں، باہر پھینک دیں۔ یاد رکھیں، جہاں شک شروع ہوتا ہے وہاں محبت مر جاتی ہے، اور جہاں یقین زندہ ہو وہاں جنت اترتی ہے۔ اللہ کے بندو، بدگمانی چھوڑو، شک مت کرو، سچائی تلاش کرو، وضاحت بات چیت کرو، کیونکہ شیطان دو دلوں کے درمیان سب سے مضبوط دیوار تب کھڑی کرتا ہے جب وہ ایک کو شک اور دوسرے کو غصہ دے دیتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اکثر لڑائی جھگڑوں کی اصل وجہ وہ چیز نہیں ہوتی جس پر بحث ہو رہی ہو، بلکہ وہ پرانی بدگمانیاں اور شک ہوتے ہیں جو دلوں میں پلتے رہے اور ایک دن غصے کی صورت میں پھٹ پڑتے ہیں۔ آج اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رشتہ بچے تو ایک آخری بات یاد رکھیں، شک وہ چیز ہے جو آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دینے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے۔ اسی لیے بدگمانی سے بچیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کیونکہ صاف دل وہی ہوتا ہے جس میں اپنے رب کے بعد اپنے رشتوں پر بھی یقین ہوتا ہے۔ اب گھروں میں لڑائی جھگڑے کی چوتھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برداشت اور صبر کی کمی۔ گھروں میں بے سکونی، لڑائی جھگڑوں اور رشتوں کے ٹوٹنے کی جو بڑی اہم وجہ ہے وہ ہے صبر اور برداشت کا فقدان۔ یہ وہ خاموش بیماری ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن آہستہ آہستہ دلوں کو پتھروں میں بدل دیتی ہے۔ جب کسی رشتے میں صبر ختم ہو جائے تو بات معمولی غلطی سے شروع ہو کر نفرت پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر بات پر غصہ، ہر جملے میں طنز، ہر رویے میں بے رحمی، یہ سب اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان برداشت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صبر صرف تکلیف سہنے کا نام نہیں، یہ وہ عظیم خوبی ہے جو رشتوں کو وقت دیتی ہے، انہیں سنبھالتی ہے، سنوارتی ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی کمزوریاں برداشت نہ کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر نہ کریں تو پھر گھر ایک میدان جنگ بن جاتا ہے جہاں جیت کسی کی نہیں ہوتی، صرف محبت ہار جاتی ہے۔ برداشت کا دامن تھامنے والے ہی وہ ہوتے ہیں جو گھر کو جنت بنا سکتے ہیں، جو ہر تلخ بات کو مسکراہٹ میں بدل دیتے ہیں، جو جھگڑے کی آگ کو خاموشی کے ساتھ بجھا دیتے ہیں، اس کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، وہی اصل بہادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ دنیا آزمائش ہے، اور سب سے بڑی آزمائش وہ ہے جو روزمرہ کے رشتوں میں آتی ہے۔ ایک شوہر جو بیوی کی برداشت نہیں کرتا، ہر بات پر تنقید کرتا ہے، ہر غلطی پر تانا دیتا ہے، وہ بے خبری میں اپنے گھر کو جہنم بنا رہا ہوتا ہے۔ ایک بیوی جو شوہر کی پریشانی کو سمجھے بغیر غصے سے جواب دیتی ہے، وہ اس کے دل میں نفرت کے بیج بو رہی ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو گھر میں سکون لے کر آتی ہے، لیکن افسوس آج کے دور میں برداشت کو کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی حماقت ہے۔ یاد رکھو، جس نے صبر کیا وہ جیت گیا، اور جس نے برداشت کی اس نے رشتہ بچا لیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ یاد رکھو، وہ رشتے جنہیں صبر کے دھاگے سے باندھا جائے وہ طوفانوں میں بھی نہیں ٹوٹتے، لیکن جہاں زبان کا زہر اور غصے کا شور ہوتا ہے وہاں صرف ٹوٹ پھوٹ رہ جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، پانچویں اور سب سے بڑی وجہ جو گھروں میں مسلسل بربادی، دوری اور ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن رہی ہے وہ ہے خلوص اور محبت کی کمی۔ جب رشتوں سے خلوص نکل جائے تو وہ رشتے صرف رسمیں بن جاتے ہیں، اور جب محبت باقی نہ رہے تو ساتھ ہوتے ہوئے بھی دل الگ ہو جاتے ہیں۔ محبت صرف اظہار کا نام نہیں بلکہ محسوس کروانے کا فن ہے۔ خلوص وہ روشنی ہے جو رشتے کے ہر اندھیرے کو چمکا دیتی ہے، لیکن جب یہی روشنی بجھ جائے تو پھر ہر بات میں شک،
ہر حرکت میں بدگمانی اور ہر لمحے میں تنہائی رہ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی مثال دیتی ہوں جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ خلوص کے بغیر رشتہ صرف ایک بے جان جسم ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک قیمتی گھڑی ہے جو سونے کی ہے، اتنی قیمتی کہ وہ سونے کی ہے، ڈبے میں بند ہے، چمکدار ہے، لیکن اس کی بیٹری نکال دی گئی ہے۔ اب وہ وقت نہیں بتا سکتی، کسی کے کام نہیں آ سکتی، وہ بس ایک شو پیس رہ جاتی ہے جو وقت نہیں بتاتی، جو کسی کام کی نہیں رہتی۔ کس وجہ سے؟ اب وہ خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر بیٹری نہیں تو وہ بیکار ہے، دکھاوے کی چیز ہے۔ بالکل یہی حال اس رشتے کا ہوتا ہے جس میں محبت نہ ہو، خلوص نہ ہو، وہ صرف نام کا رشتہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ایک شوہر کا جو بیوی کو مہنگے تحفے تو دیتا ہے لیکن اس کے دکھ میں ایک لفظ ہمدردی کا نہ بولے؟ کیا فائدہ اس بیوی کا جو شوہر کے لیے کھانے تو بنائے، گھر کے کام تو کرے، سب حکم مانے، مگر اس کے دل کے زخموں پر کبھی مرہم نہ رکھے؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں رشتے مرنا شروع کرتے ہیں، جیتے جی دفن ہو جاتے ہیں۔ خلوص ایک ایسی بیٹری ہے جو رشتوں کو زندہ رکھتی ہے، اور محبت وہ وقت ہے جو ان رشتوں کو چلتا رکھتا ہے۔ اگر ایک بھی چیز غائب ہو جائے تو رشتہ صرف ایک قیمتی کھلونا بن جاتا ہے جو نہ تو خوشی دیتا ہے اور نہ ہی سکون۔ اسی لیے پیاری بہنوں، آپ سے یہی کہوں گی کہ رشتے صرف دکھاوے سے نہیں، دل سے نبھائے جاتے ہیں، اور دل وہی کامیاب ہوتا ہے جو سچائی، خلوص اور پیار سے لبریز ہو۔ رشتے صرف جسم سے نہیں، دل سے جڑے ہوتے ہیں، اور جب دل میں محبت مر جائے تو رشتے صرف ایک بوجھ بن جاتے ہیں۔ گھروں میں محبت کا ماحول تب بنتا ہے جب شوہر بیوی کے دل کی بات سمجھے بغیر کہے، اور بیوی شوہر کی پریشانی کو بغیر پوچھے محسوس کرے۔ میرا